بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل جلالہ کی جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قدوس ہے، عزتیں عطا کرنے والا اور ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی محترم نور مجسم شفیع المعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے اور ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اور قرآن کے ساتھ آپ کا میزبان عابد حسین مصطفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم گفتگو کریں گے سچائی اور امانت داری کے حوالے سے۔ اسلامی اخلاق میں صداقت اور امانت دو ایسے جامع اوصاف ہیں جن کو اختیار کرنے سے انسان اخلاق کی تکمیل تک پہنچتا ہے۔ سچائی اور امانت داری کی صفت سے عاری انسان جو ہوتا ہے وہ نہ تمام اور نہ مکمل ہوتا ہے، اور جو سچ بولنے والا ہوتا ہے شخص، وہ لوگوں میں اس کی عزت بھی ہوتی ہے، اعتماد بھی ہوتا ہے، بھروسہ بھی ہوتا ہے، وہ ایک مطمئن اور اطمینان والی زندگی گزارتا ہے، اور اس کے چہرے پر رونق بھی ہوتی ہے، اور وہ لوگوں کے نزدیک ایک اہمیت کے حامل ہوتا ہے۔ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ لوگوں کے نزدیک عزت والا بھی نہیں ہوتا، اور لوگوں کے نزدیک بااعتماد بھی نہیں ہوتا، جبکہ جو سچ بولتا ہے اور سچ کو اپنا معیار بنا لیتا ہے اور ہمیشہ سچ بولنے کی ہی کوشش کرتا ہے، تو لوگوں کے نزدیک وہ ایک اہم بندہ شمار ہوتا ہے، اور اس کی ایک خاص وقیت ہوتی ہے اور ایک خاص مقام ہوتا ہے لوگوں کے درمیان میں۔ اور اس اعتبار سے اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو لوگوں کے نزدیک، لوگوں کی نظر میں وہ گر جاتا ہے، وہ لوگوں کے نزدیک اچھا انسان نہیں ہوتا، لوگ اس کے پاس قریب بیٹھنے سے کتراتے ہیں اور اس کا بھروسہ اور اعتماد نہیں کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہمیں فرمان ملتا ہے کہ جو بندہ کثرت سے جھوٹ بولتا ہے، تو اس اعتبار سے جب جھوٹ بولتا ہے، اس کی زبان سے جب بھی جھوٹ نکلتا ہے تو ایک میل تک اس کے اوپر جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص فرشتے انسانوں کے ساتھ لگائے ہوتے ہیں جو اس کو بہت ساری بلاؤں سے، مصیبتوں سے، گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، شیطانوں سے بچاتے ہیں۔ لیکن جب جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ جھوٹ گناہوں کی جڑ ہوتی ہے، جھوٹ بولنے سے اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ جو اس کے رحمت کے فرشتے ہیں وہ اس سے ایک میل دور تک ہٹ جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو سچ بولنے والا ہے تو وہ اور زیادہ اس کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، رحمت بھی کرتے ہیں، اور شیطان اور دوسری مصائب سے اسے محفوظ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کو یعنی سچے لوگوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھو، جو نیک لوگ ہیں اس کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھو، جو سچ بولتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے، فریب نہیں کرتے، ان لوگوں کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھو۔ جو بندہ فریب دیتا ہے، جو دینے والا ہے، اسی طرح ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ 2 مرتبہ دھوکہ نہیں کرتا، یعنی 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر کسی نے ایک دفعہ اس کو دھوکہ دے دیا، اس کو فریب دے دیا ہے، اگر بعد میں آ کے وہ روتا چلاتا رہے تو مومن اگر ہوگا وہ دوبارہ اس کے دھوکے میں نہیں آئے گا۔ تو اس اعتبار سے اگر تمہیں صحبت اختیار کرنی چاہیے تو وہ بھی نیک اور سچے لوگوں کے ساتھ اختیار کرنی چاہیے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہمیں ملتی ہیں، فرماتے ہیں کہ لا یزال العبد یکذب وتنقط فی قلبہ نقطۃ سوداء۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کے دل پر ایک نقطہ ہو جاتا ہے، بلیک کلر کا ڈاٹ لگ جاتا ہے، کالے رنگ کا، اور وہ جب بارہا ویسا ہی عمل کرتا ہے، یعنی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور لوگوں کو فراڈ کرتا رہتا ہے اور دھوکہ دیتا رہتا ہے، جب بارہا ایسا کرتا رہتا ہے تو وہ نقطہ پھیلتا جاتا ہے، ڈاٹ پھیلتا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب کالا سیاہ ہو جاتا ہے پورا کا پورا دل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو من کاذبین میں لکھ دیتا ہے، یعنی کذاب لکھ دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور سچ بولنے کی اہمیت کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ سچ بولنے والے کو کتنی اہمیت دی ہے۔ اسی طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں روایت ملتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ بولنے والا ہمیشہ نجات پاتا ہے اور جھوٹ بولنے والا وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر ایک جھوٹ بولتے ہیں تو اس کو بولنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے جھوٹ کو 1000 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں، 12 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، بہانے لگانے پڑتے ہیں۔ تو اگر ایک دفعہ ہی سچ بول دیا جائے تو اس سے نجات ہو جائے گی، مزید معاملات نہیں بڑھیں گے، یعنی کہ آپ کو زیادہ جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا۔ اب جتنی بار جھوٹ بولا جائے گا وہ تو گناہ بنے گا نا۔ اب ایک دفعہ بولیں گے سچ، اگرچہ اس میں آپ کو وقتی طور پہ نقصان ہو سکتا ہے، لیکن آپ گناہوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ تو گناہوں سے بچنا زیادہ ضروری ہے بنسبت گناہ کرتے رہنا اور جھوٹ بولتے رہنا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہمیں روایت ملتی ہے کہ فرماتے ہیں کہ علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر والبر یہدی الی الجنۃ۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچائی نیکی ہے، سچائی نیکی ہے، بھلائی نیکی ہے، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ یعنی جو بندہ نیکی سچ بولتا ہے تو وہ نیکی کرتا ہے، نیکی کرے گا تو وہ نیکی انسان کو جنت کی طرف لے کے جائے گی، اور یہاں تک کہ وہ اس کی عادت میں تبدیل ہو جائے گا، تو پھر وہ نیکی کرتا 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 ایسے مقام پہ پہنچ جائے گا، میرے آقا نے فرمایا کہ اس کو اللہ رب العزت جل جلالہ صدیق کا مقام عطا فرما دے گا۔ اور اسی طرح جو بندہ جھوٹ بولتا ہے فَإِنَّ كَاذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَالْفُجُورِ يَهْدِي إِلَى النَّارِ۔ فرمایا کہ جو جھوٹ ہے وہ برائی ہے، یعنی وہ برائیوں کی جڑ ہے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ جہنم کا رستہ اوپن کرتا ہے، کھولتا ہے، اور جب بندہ بارہا جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ پہ بولتا رہتا ہے، تو وہ آخر کار اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ اس کو کذاب لکھ دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی سچائی کی اہمیت واضح ہوتی ہے، اور جو سچ نہیں بولتے اس کے لیے وعید بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہمیں ملتا ہے حل وجدتم فی صادقا ام کاذبا۔ فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے پاس تھے، اور جب آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی اور آپ نے لوگوں کے سامنے ایک بات رکھی، کیا میں نے تمہارے سامنے کبھی جھوٹ بولا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت کا بہت خوبصورت پہلو ہمیں بتا رہا ہے کہ سچائی کی اہمیت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبھی لوگوں کو، کبھی میں نے تم سے جھوٹ بولا ہے؟ یہاں تک کہ ابو جہل جو آپ سے شدت کے ساتھ مخالفت کرتا تھا، اس نے بھی آپ کو کبھی جھوٹا نہیں کہا۔ ابو سفیان جنہوں نے آپ کی مخالفت کی تھی، جو جب آپ مکہ میں تھے اس وقت، وہ بھی شام اور بڑے بڑے جگہ پہ جاتے تھے، لوگ پوچھتے تھے نبی کے بارے میں، لیکن آپ فرمایا کرتے تھے وہ جیسے بھی ہماری مخالفت ہے لیکن وہ جھوٹے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کبھی میں نے جھوٹ بولا؟ تو سبھی نے کہا انت صدیق، آپ سچی ہیں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا لقب ہے۔ وہ بندے بھی آپ کو مان رہے ہیں جو آپ کو حقیقت میں جھٹلا رہے ہیں، یعنی آپ کی نبوت کو نہیں مان رہے، لیکن آپ کی زبان سے کبھی بھی جھوٹ ادا نہیں ہوا، اس وجہ سے آپ کو ہمیشہ صادق کہتے رہتے ہیں۔
تو اس اعتبار سے جب ہمارے نبی صادق ہیں تو امت کو بھی صادق ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو سچ بولنے والا ہوتا ہے اس کی بہت ساری برکتیں ہوتی ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں بچپن کے اندر، اور آپ کے اندر کی جیب میں کچھ سکے چھپے ہوتے ہیں جو والدہ نے آپ کے لیے زاد راہ کے طور پر دیے ہوتے ہیں۔ راہزن آتے ہیں، ڈاکو آتے ہیں، آپ کے پاس بھی آتے ہیں، باقی قافلے کو بھی لوٹتے ہیں، اور جب سبھی کو لوٹ لیتے ہیں آپ سے سوال کرتے ہیں تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں میرے پاس 40 درہم ہے، یا تو کہ تلاشی لینے کے باوجود بھی نہیں مل رہا، پھر آپ ان کو نکال کے دیتے ہیں، سچ بولتے ہیں۔ سچ بولنے سے کیا ہوگا؟ پیسے جائیں گے، لیکن جھوٹ بولنے سے گناہ ملے گا۔ آپ نے جھوٹ نہیں بولا، آپ نے سچ بولا۔ جب سوچ بولتے ہیں تو رازدان کے سردار کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے، اگر یہ چاہتا جھوٹ بول کے اپنی رقم کو بچا سکتا تھا، لیکن اس نے رقم کو نہیں بچایا بلکہ اپنے ایمان کو بچایا ہے، تو ہم اپنے ایمان کو کیوں خراب کریں؟ تو وہ سارے کے سارے لوگ دوبارہ صحیح اور ہدایت پہ آ جاتے ہیں۔ یعنی سچ بولنے سے انسان کو ہدایت بھی مل جاتی ہے، اور اگر کوئی بندہ سچا ہو اس کی صحبت مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بھی نیک سیرت اور صدیق بن جائے گا۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ جو ہماری امانت داری کے حوالے سے آتی ہیں، امانت کسے کہتے ہیں؟ کہ ہر وہ حق، ہر وہ رائٹ جسے ادا کرنا، اس کی حفاظت کرنا لازم ہو، اس کے اوپر لازم ہو، امانت کہلاتا ہے۔ اور امانت کی جو اپوزٹ ہے، جو اس کی ضد ہے، وہ خیانت ہے۔ اس لحاظ سے امانت اور خیانت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، فرمایا کہ وہ بندہ ایماندار نہیں ہے، یعنی وہ بندہ بے ایمان ہے جو امانت دار نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کے پاس کوئی امانت رکھواتا ہے، کسی چیز کی بھی ہو سکتی ہے، وہ مالی لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، کوئی بات بھی ہو سکتی ہے، کوئی راز بھی ہو سکتا ہے، اگر کوئی بندہ کسی کے پاس رکھواتا ہے اور وہ ایمانت داری نہیں کرتا، اس کا مطلب وہ خود بھی ایمان والا نہیں ہے، یعنی کہ وہ کامل مومن نہیں ہے، اور اس بندے کا دین نہیں ہے جو وعدہ پورا نہیں کرتا، یعنی وعدہ خلافی کرنے والا وہ دیندار ہو نہیں سکتا۔ تو اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات واضح طور پر ملتی ہے کہ کفار مکہ جو شدید آپ سے عداوت رکھتے تھے، لیکن اس نے باوجود بھی آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوانے آیا کرتے تھے۔ ان کو کسی کے اوپر اتنا اعتبار نہیں تھا، یقین نہیں تھا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ کفار ہیں، مشرک ہیں اور آپ کے خلاف کھڑے ہیں، لیکن امانتیں آپ کے پاس رکھوا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ نے امانت داری کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، جب آپ نے ہجرت فرمائی تو فرمایا کہ امانت داروں کو امانت پوری کر کے آنا۔ تو یہاں پہ امانت داری کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، تو اس اعتبار سے امانت داری بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ اچھا، ہم عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امانت کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے کوئی چیز آپ کے پاس رکھوائی ہے، یعنی پیسے وغیرہ رکھوائے ہیں، آپ اس کو یوز نہیں کرتے، اس کے اندر خیانت نہیں کرتے، اور جب وہ مانگتا ہے تو اس کو سیم ٹو سیم ویسی دے دیتے ہیں، تو یہ امانت ہوتی ہے۔ اگرچہ کسی لحاظ سے یہ بھی امانت ہی ہے، امانت کی طرح ہی ہے، لیکن حقیقت میں امانت کیا ہے جو روحانیات کے لیے اعتبار سے ہے یا قرآنی اعتبار سے، امانت کی اصل ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ جسم دیا ہے، ہمیں آنکھیں دی، زبان دی ہے، ہاتھ دیے، دل دی ہے، پاؤں دی، یہ ساری کی ساری چیز، یہاں تک کہ ہر سانس بھی اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے، اور اس کی امانت داری یہ ہے کہ اس کے فرما کے مطابق اپنی لائف کو گزارا جائے۔ اگر اس کے اندر ذرا برابر بھی خیانت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کذب کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، کسی تکلیف دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، فتنہ فساد کرتے ہیں، تو اس کا مطلب سمجھ لیجیے آپ ایماندار نہیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت کا خلاف استعمال کر رہے ہیں، امانت کو خیانت میں تبدیل کر رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے سب سے بڑی امانت داری یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے حکم لاگو کیے ہیں اس کو پورے طریقے سے ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد اس طرح فرماتا ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا امانت الی اہلی، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ امانت داروں کو ان کی امانت پہنچائی جائے، یعنی جو بھی تمہارے پاس امانت ہے۔ یہاں پہ
ایک بات یہ بھی ہے کہ امانت صرف پیسہ روپیہ یا کچھ چیز نہیں ہے، بلکہ امانت کا جو ایک معنی اور مفہوم بیان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے حق کو غصب نہ کرنا، جو جس کا حق ہے اس کو دیا جائے، ماں کا حق جو ہے وہ اس کو دیا جائے، باپ کا جو حق ہے اس کو دیا جائے، بھائی کا جو حق ہے اس کو دیا جائے، بہن کا جو حق ہے اس کو دیا جائے، بیوی کا جو حق ہے اس کو دیا جائے، اسی طرح دوست احباب رشتہ دار عزیز و اقارب جن کا جو حق ہے اس کو دیا جائے۔ ایک اور چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ دینا، اگر کسی سے کوئی بندہ مشورہ مانگتا ہے تو اس بندے کو اگر مشورہ دینا ہے تو وہ بھی ایک امانت داری ہے۔ آپ اگر کسی کو مشورہ دینا چاہتے ہیں تو اچھا مشورہ دیں، اگر برا مشورہ دیں گے اور اس کا کوئی نقصان ہو گیا اور اگر اس کو کوئی معاملہ پیش آ گیا جو اس کے لیے بہتر نہیں تھا تو وہ آپ کا جو مشورہ دینا ہے جو آپ نے صحیح نہیں دیا، اچھی نیت سے نہیں دیا، تو وہ بھی آپ نے امانت کے اندر خیانت داری کی ہے، یعنی کہ امانت، مشورہ دینا بھی امانت ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راز کہنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ اذا حدث الرجل حدیث ثم تفتى فيه امانته، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی سے کوئی بات کہتا ہے، کسی مجلس کے اندر کہتا ہے یا تنہائی میں کہتا ہے، کسی کو بات کہتا ہے، کوئی خاص بات ہے، وہ بھی ایک امانت ہے، یعنی راز کی اگر کوئی بندہ کسی سے بات کرتا ہے تو وہ بھی ایک امانت ہے۔ اس اعتبار سے ایک اور حدیث بڑی ہی انتہائی اہم ہے کہ ان من اعظم الامانۃ عند اللہ یوم القیامۃ رجل یفضی الی امرأتی و تفضی الیہ، تو وہ سب سے بڑی امانت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو قیامت کے دن ایک شخص حاضر ہوگا اور وہ اپنے گھر کی بات کو، یعنی کہ بیڈ روم کی بات کو لوگوں تک بات کرے گا۔ یعنی کہ اس سے ایک بات یہ بھی واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ جو اپنے گھر کی گفتگو ہے، خاص طور پہ جو خامد اور بیوی کی آپس میں گفتگو ہے، معاملات ہیں، وہ باہر کرنے والا شخص انتہائی اللہ تعالیٰ کے نزدیک غلیظ بندہ ہے۔ تو یہ بھی وہ امانت کے اندر کیونکہ خیانت کر رہا ہے کہ ایک خاتون نے یا ایک خامد نے آپس میں جو معاملات کیے ہیں، جو ایک دوسرے سے لباس بنے ہیں، اس لباس کو چاہ کر کے لوگوں تک بات بتانا، یہ بھی امانت کے خلاف ورزی کرنے والی بات ہے۔ تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ امانت صرف پیسے کی یا روپے کی کوئی چیز کی حفاظت کرنا نہیں ہے، بلکہ امانت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اجسام، اللہ کی دی ہوئی زندگی بھی امانت ہے جس کے اندر خیانت نہیں کرنی چاہیے، یعنی فرما برداری کرنی چاہیے۔ امانت یہ بھی ہے کہ آپ کسی کا حق غصب نہ کریں، یعنی کہ اگر مزدور آپ کے پاس مزدوری کر رہا ہے تو اس کو بھی مزدوری پوری دی جائے، اور جو بندہ مزدوری کر رہا ہے یعنی جاب کر رہا ہے تو وہ بھی صحیح نیت کے ساتھ مکمل طور پر ایمانداری کے ساتھ کام کرے۔ اور اسی طرح کسی سے مشورہ لینا یہ بھی امانت داری ہے، اس کے اندر بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اور رازداری، یعنی کہ اگر کوئی بندہ آپ سے کوئی بات کرے اور کہے کہ یہ بات آگے نہیں پہنچانی، میرا ایک راز ہے، تو وہ بھی بات آگے نہ پہنچانا امانت داری ہے۔ اگر اس کے خلاف باتیں ہوتی ہیں تو وہ خیانت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ امانت داری کو اور سچائی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔